बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। एक और सियासी मैदान सजने को तैयार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी चेयरमैन रहेंगे या नहीं, इसका फैसला अगले चंद रोज में हो जाएगा। अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट को तब्दील करने और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए अलायंस को हतमी शक्ल देने के लिए 11 रुकनी कमेटी बना दी, जिसका इजलास जुम्मे के रोज होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहनवाज़ खान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी और एहसन इकबाल भी रहबर कमेटी में शामिल हैं। अपोजिशन से दो हाथ करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने भी तर्जमानों की फौज जफर मौज को तलब कर लिया और काउंटर स्ट्रेटजी पर गौर करने के लिए वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के लिए रजा रबानी, सलीम मांडवीवाला और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के नाम फाइनल कर लिए। पीपल्स पार्टी के ज़राए का दावा ये है कि वो चेयरमैन सेनेट के लिए मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून राजा जफरुल हक और परवेज रशीद के नामों पर गौर कर रही है, लेकिन हतमी फैसला रहबर कमेटी के इजलास में किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट का नाम फाइनल होने के बाद मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जा सकती है। अगर पीपल्स पार्टी को सेनेट के लिए चेयरमैनशिप देने का फैसला हुआ तो डिप्टी चेयरमैन नदीम मांडवीवाला मुस्तफी हो जाएंगे। बज़ाहिर चेयरमैन सेनेट की तब्दीली आसान नजर आती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन जमातों की अक्सरियत है और हुकूमत का दावा ये है कि वो चेयरमैन सेनेट तब्दील करने की कोशिश हर सूरत नाकाम बनाएगी। पार्लिमानी सियासत के तजर्बे से नाशना सादिक संजरानी को 1 साल कबल मार्च में उस वक्त चेयरमैन सेनेट बनाया गया जब मुस्लिम लीग नून की बलोचिस्तान में हुकूमत तोड़कर बलोचिस्तान अवामी पार्टी तश्कील दी गई और फिर सेनेट के इलेक्शन में अक्सरियत के बावजूद मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन सेनेट लाने की बजाय तोड़ जोड़ के जरिए सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाया गया। बलोचिस्तान हुकूमत को तोड़कर 8 नए सेनेटर मुंतखब कराए गए, जिन्होंने अपनी सियासी जमात का नाम BAP यानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप रखा था। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून को 11 वोटों से शिकस्त हुई थी। इस वक्त सेनेट में हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों के पास तकरीबन 38 वोट हैं और मुत्तहिदा अपोजिशन के पास 66 वोट हैं। पीपल्स पार्टी के 21, मुस्लिम लीग नून के 37, नेशनल पीपल्स पार्टी के 8, अवामी नेशनल पार्टी का 1, जमात इस्लामी 2, JUI के पास 4, जबकि पख्तूनख्वा मिल्ली पार्टी के पास 2 नशिस्तें हैं। हुकूमती इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ 14 नशिस्तों के साथ, बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप 8 नशिस्तों के साथ, फाटा के 8 मेंबरान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 5, फंक्शन लीग और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल की 1 सीट है जो मुखालफ समत में जा सकती है। अपोजिशन मुत्तहिद हो तो चेयरमैन सेनेट को तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली लाने के इस मरहले में कामयाब हो जाएगी। मदीना में कहा कि मेरा 5 साल का मुआहदा है और वो बादशाह का बेटा आया था साद हरीरी और उसने यहाँ लहराया था कि ये है इनका झूठ और ये है इनका धोखा। ये हमेशा ऐसे ही इन्होंने पाकिस्तान पे अपना जो भी मतलब माल पानी बनाया। और दूसरा, मियाँ साहब शायद भूल गए थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिसने लटकाया था, शख्स की जो एक पार्लियामेंट का हिस्सा है उसके जमहूरी हकूक को जो है सल्ब करने की ये तरामीम होगी, इसको रोकना। अगर इमरान खान सादिक संजरानी साहब के पीछे खड़े हैं और आपने बजट इजलास में इमरान खान की हुकूमत को वोट दिया है और इमरान खान अगर आपसे कहें कि सादिक संजरानी को वोट देना, फिर क्या करेगा? दिल के हालात भी वैसे ही हैं जैसे हमारे दिलों के एक दूसरे के बारे में हैं और चेहरे पर भी वैसे ही हैं जैसे हम एक दूसरे को मुस्कुरा के मिलते हैं और अंदर से क्या हैं ये अच्छा। और ये खुशी की बात है कि इतनी मुख्तलिफ आवाजें हैं अपोजिशन में, मेरी खूबसूरत अपोजिशन में आ रही है पाकिस्तानी सियासत में। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई, यानी जब से मैं तालिब इल्म के तौर पर, मैंने पहले भुट्टो यानी अयूब खान की और उनके मुखालफिन की महाजराई की थी, जिसमें अयूब खान को इक़्तिदार से रुखसत होना पड़ा। लेट मी क्लैरिफाई, सबूत क्या है मिस्टर आपने बता दिया है, लेकिन हमारी जो परसेप्शन है ना, ये एक कहानी है हमारे दिल में
کہ جب اس طرح کا ایکشن ہوگا کیمرے آن ہو جائیں گے, فلم بننی شروع ہو جائے گی. پلیز گیو انڈرسٹینڈ اٹ. یہ کوئی فلم نہیں بن رہی ہے جہاں پہ ہم کیمرے لے کر کھڑے ہو جائیں. دیر از مبارک والی تو خیر کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ پچھلی گورنمنٹس نے جس قسم کا ایک اکنامک میس چھوڑا ہے اس میں یقیناً ایک اسٹیبلٹی کا فیکٹر جو ہے وہ پاکستان میں واپس آئے گا, اور ایک بہت بڑا جو بحران تھا. اب دیکھیے آپ پرائم منسٹر صاحب نے جس دن حلف لیا اس سے اگلے دن کامران بات تو کر رہے ہیں, ان سے کتوں کے پیچھے بعد میں جاتے ہیں یار, بات تو کر رہے ہیں. عمران خان کے کتے کیا, اچھا عمران خان کے کتے کیا کھاتے ہیں صاحب, عمران خان کے کتے کیا, بات تو کر لیتے ہیں یار. سر ڈائلاگ اس طرح ہوگا شہباز صاحب جواب دے گا, لیکن تھوڑی سی بات ان سے ڈائلاگ میں کوئی تھوڑی سی بات, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کتے کیا کھاتے ہیں بتا دیں آپ. سر میں وہ غریبوں والا کھانا بتایا تو ہے ڈاگ فوڈ, اور آپ میں آپ کو کیا بتاؤں. نہیں عمران خان کے کتے. اور سب سے پہلے کچھ عام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. حکومت کی ایمنسٹی اسکیم کامیابی سے ہمکنار ہو گئی. مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے یہ دعویٰ کیا کہ ٹیکس نیٹ میں 1 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا ہے. مجموعی طور پر حکومت کو 1,37,000 افراد نے رجوع کیا اور ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا. اسکیم کے تحت 70 ارب روپے جمع کرائے گئے. گزشتہ سال سابقہ حکومت نے جو اسکیم لانچ کی تھی اس میں 84,000 لوگوں نے اسکیم سے فائدہ اٹھایا تھا, جبکہ 134 ارب روپے اس میں جمع ہوئے تھے. تو موجودہ اسکیم ریونیو کے حساب سے تو شاید اتنی کامیاب نہیں, لیکن ٹیکس فائلر کی تعداد بڑھانے میں کامیاب رہی. اور دوسری اہم خبر یہ کہ IMF کے ساتھ حکومت کا معاہدہ ہو گیا. 3 سال کے دوران IMF پاکستان کو $6 ارب ادا کرے گا, اور مشیر خزانہ کے مطابق پاکستان یہ رقم 10 سال میں واپس کرنے کا پابند ہوگا. اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے نائب صدارت کے خلاف کیس میں الیکشن کمیشن کو جواب جمع کرا دیا. نون لیگ نے مریم نواز کی نائب صدر کی تعیناتی کو اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کا نون لیگ کے اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں, وہ نون لیگ کے کسی اقدام سے متاثرہ نہیں. مسلم لیگ نون کے کسی اقدام سے درخواست گزار کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے. مریم نواز کے خلاف درخواست بدنیتی کی بنیاد پر دائر کی گئی. آرٹیکل 62-63 کا اطلاق پارٹی سربراہ پر ہوتا ہے, عہدے دار پر نہیں. مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی کہ PTI کی ملائکہ بخاری کی درخواست خارج کرنے کے علاوہ ان پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے. اور سابق وزیر نواز شریف سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ملاقات روک دی گئی. کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات کے لیے آنے والوں میں خواجہ آصف احسن اقبال, شاہد خان عباسی اور دیگر رہنما شامل تھے, لیکن انہیں جیل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. کارکنوں کی جیل اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی. پولیس اہلکاروں نے مسلم لیگی رہنما اور کارکنان کو پیچھے دھکیل دیا. مسلم لیگ کے رہنما شاہد خان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 40 کے قریب MNA اور MPs نواز شریف سے ملنے کے لیے آئے تھے, لیکن انہیں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. انہوں نے کہا سیاست کا محور آج بھی نواز شریف ہے. IMF نے پاکستان کے لیے اعلان کردہ $6 ارب کے قرض پروگرام کی تفصیلات اور شرائط جاری کر دی. IMF کے مطابق پاکستان سالانہ 1500 سے 2000 ارب روپے ٹیکسوں کی مد میں آمدنی میں اضافہ کرے گا. پاکستان میں کرنسی کی شرح تبادلہ یعنی ایکسچینج ریٹ مارکیٹ طے کرے گی, اور اسٹیٹ بینک کرنسی کی شرح تبادلہ میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا. مانیٹری پالیسی کے ذریعے مہنگائی کو قابو کیا جائے گا. پاکستان میں توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی جائیں گی اور گردشی قرضوں کا خاتمہ کیا جائے گا. واجبات کی وصولیاں یقینی بنائی جائیں گی, جبکہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں سیاسی مداخلت نہیں کی جائے گی. IMF نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کی جائیں اور اداروں کو مضبوط کر کے ان میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے. منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روک کی جائے. IMF کے مطابق پاکستان کی معیشت کو شدید چیلنجز درپیش ہے. ناقص پالیسیوں کی وجہ سے معیشت کمزور ہوئی, اندرونی اور بیرونی قرضوں میں اضافہ ہوا. IMF کے مطابق ماضی میں ڈالر قیمت کو مصنوعی طور پر کنٹرول کیا گیا. پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں کمزوریاں, جبکہ سرکاری اداروں میں نااہلی کے باعث نقصانات میں اضافہ ہوا. اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد پر 1992 کے ٹرین حملے کے الزام میں اپوزیشن کے 9 رہنماؤں کو سزائے موت اور 25 کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. 23 ستمبر 1992 اس وقت کی اپوزیشن لیڈر شیخ حسینہ واجد پر پکشی ریلوے اسٹیشن پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا, جس میں حملہ آوروں نے نہ صرف براہ راست فائرنگ کی تھی
اور ٹرین پر دستی بم بھی پھینکے تھے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ تاہم شیخ حسینہ واجد اس حملے میں بال بال بچ گئیں۔ سابق وزیر اعظم اور اپوزیشن رہنما خالدہ ضیاء نے عدالت کے اس فیصلے کو سیاسی فیصلہ قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد پر اب تک 19 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور ان تمام حملوں میں وہ زندہ بچنے میں کامیاب رہے۔ آ رہی ہے پاکستانی سیاست میں نے اپنی زندگی میں کئی یعنی جب سے میں طالب علم کے طور پر میں نے پہلے بھٹو یعنی ایوب خان کی اور ان کے مخالفین کی محاذرائی دیکھی، جس میں ایوب خان کو اقتدار سے رخصت ہونا پڑا، اس میں پھر اس کے بعد بھٹو صاحب اور مجیب کی محاذرائی دیکھی، اس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا، پھر بھٹو صاحب کے اور ان کے مخالفین کی محاذرائی دیکھی، جس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق کا طویل ترین مارشل لا میں یہاں برداشت کرنا پڑا، پھر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کی محاذرائی دیکھی، دو 2.5 سال پہ مبنی، اور اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ شاید سخت لفظ ہوگا، اس کے دوران پھر پرویز مشرف صاحب جو ہے انہوں نے اقتدار سنبھال لیا، پھر پرویز مشرف سے سیاسی جماعتوں کی محاذرائی دیکھی، مسلم لیگ نون کی اور ہماری پیپلز پارٹی کی اور تحریک انصاف بھی شامل تھی اس میں جوڈیشری کے حوالے سے، اور وہ رخصت ہوئے۔ اس کے بعد ایک محاذرائی جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ موجودہ حکومت کی عمران خان صاحب کی اور مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی۔ جس قسم کی محاذرائی میں اب دیکھ رہا ہوں نا، میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی اور پاکستان نے بھی نہیں دیکھی۔ اتنی بد زبانی، اتنے الزامات، اتنی گالی گلوچ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا۔ یہ بات بہرحال قابل غور ہے جو آپ کی آخری نقطہ ہے۔ دیکھیے ہمیں اس قدر زیادہ وائبرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا تو نہیں تھا، اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں، اخبار میں خبر چھپتی تھی، لیکن حکومت اور اپوزیشن میں جاری محاذرائی نے قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا، لوگ بٹ کے رہ گئے، رشتوں میں اور دلوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ خان صاحب کے فالوور یوتھیے اور نواز شریف کے فالوور پٹواری نہیں کہلاتے، بلکہ حکمران جماعت پر تنقید کرنے والا یا تو پٹواری ہے یا لفافہ ہے یا غدار ہے۔ خان صاحب کی تقلید کرنے والے ہر حال میں یوتھیے ہیں، چاہے وہ جوان لوگ ہوں چاہے بوڑھے ہوں۔ تو یہ عدم برداشت کا ایسا ماحول ہے جس میں ہر طرف غصہ اور فرسٹریشن دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی لڑائیوں سے ہمیشہ لا تعلق رہنے والا وہ طبقہ جو خاموش ووٹر کہلاتا ہے، جس کا کسی کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف ووٹ دینے کی حد تک ہے، وہ اس محاذرائی کی وجہ سے اور پریشان ہے۔ سیاسی لڑائیاں انتخابی عمل کے ختم ہوتے ہی رخصت ہو جایا کرتی تھی، حکومت 2-4 سال کام کر لیتی تھی تو پھر لوگ دوبارہ سیاست میں ان ہوتے تھے۔ اب یہ فل ٹائم جاب بن گئی ہے، سوشل میڈیا پر ڈیلی ایکٹیویٹی ہے اور مسلسل ہیمرنگ ہو رہی ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کے لیے سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ وہ جوڑنے کی بجائے توڑنے کے عمل پر لگ جائے، محبت اور شائستگی سے زندگی گزارنے کی بجائے نفرت اور نخوت کی زندگی بسر کرے۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے بالکل آپ لا تعلق ہو کر ذرا حقیقت پسندانہ انداز میں سوچیں کہ بد کلامی، بد زبانی اور 24 گھنٹے کی سیاست سے یہ جو تقسیم پیدا ہو رہی ہے یہ کیا رنگ لا سکتی ہے۔ اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے، مگر زبان سے کہنے کی ہمت اس لیے نہیں کہ منہ سے نکلنے والی بات خدا نہ خواستہ کہیں سچ ثابت نہ ہو جائے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے
वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे। कल तक में जावेद चौधरी के साथ दो चौधरियों की गुफ्तगू सुनते हैं। वॉच दिस। बहुत बहुत मुबारक हो, IMF का कर्जा मिल गया बिल आखिर। मुबारक वाली तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि चूंकि पिछली गवर्नमेंट्स ने जिस किस्म का एक इकोनॉमिक मैस छोड़ा है, उसमें यकीनन एक स्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो पाकिस्तान में वापस आएगा। और एक बहुत बड़ा जो बहरान था, अब देखिए आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन हलफ लिया उससे अगले दिन फाइनेंस की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें बताया गया कि आपने 10 अरब डॉलर इस साल वापस करने, और जाहिर है कि हमारा जो टोटल हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे वो कतई तौर पे इतने नहीं थे कि हम ये पैसे वापस कर सकते, लेकिन वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 9.8 अरब डॉलर हम जो है वापस कर चुके हैं। 7 बिलियन उसमें से जो है वसल ज़र है, 2 बिलियन डॉलर जो है वो हमने सूद में अदा किया है। अच्छा, अब डॉलर नीचे आएगा इससे, क्योंकि 6 अरब डॉलर जा रहे हैं, उसमें से सारे किस्तों में पंप होगा हमारी इकोनॉमी में, लेकिन 1.5 अरब डॉलर तो आ जाएगा, उससे मेरा ख्याल है डॉलर नीचे आएगा। इसके ऊपर कमेंट करना मेरा मुनासिब नहीं होगा, वो तो एक प्रोसेस है, उसको होना है। अल्टीमेटली देखिए हमारा मामला ये नहीं है, असल जो काम करने वाला है वो ये है कि हमने देखिए 19 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स थी, उनको कम करके अब 12-13 बिलियन पे आ गई हैं। साल के आखिर तक इंशाल्लाह ये 7 बिलियन पे आ जाएंगी। हमारा जो असल काम है जो करने का वो ये है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ठीक कर सकें। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए। एक्सपोर्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम ये हो गया कि अब ये इस कमरे में हम बैठे हैं, आप देखिए आपने ये यहाँ पे माइक लगाया है, आपने जो है वो IP लगाई हुई है कानों में, टेलीविजन पड़े हैं हमारे सामने, एक भी चीज इसमें हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है। ये सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तो छोड़ दीजिए, हम एक ज़राई मुल्क हैं, हम 2 अरब डॉलर की दालें इंपोर्ट करते हैं। हम एक ज़राई मुल्क हैं, हम बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट करते हैं। आपने ही एक्चुअली मुझे बताया था कि जब चार्जर्स का आपने बताया कि हम 16-18 करोड़ चार्जर्स इंपोर्ट करते हैं। अब हमने ये मोबाइल फोनों के ऊपर टैक्स लगाया, जो बज़ाहिर एक तकलीफ दे काम था, लोगों को जो बाहर आते तकलीफ होती है, लेकिन 2 बिलियन डॉलर के हम मोबाइल फोन मंगा रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख 2 अब खाली ये कि इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर बनेगी। हाँ। और एक बुरा वक्त गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आएगा हमारे ऊपर। अच्छा आपका ख्याल है? अच्छा वक्त वैसे कब तक आ जाएगा ये? तो प्रोसेस शुरू हो गया इंशाल्लाह। अब इस साल ये पिछला बजट ज़ाहिर है कि पिछली हुकूमत का टोटल हमारा एक फेज खत्म हुआ है, यहाँ से अब हमारी गवर्नमेंट का एक इकोनॉमिक फेज शुरू हुआ है, और अब देखते हैं इंशाल्लाह इसको मेरे ख्याल में अगले 6-8-10 महीने और चीजें भी। ना कोई पॉलिसी है ना कोई प्लान है। कल भी लंबी लंबी छोड़ते थे और आज भी लगता है उसी पर तकिया है, यानी नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक साल में कुछ नहीं हुआ तो ये कह दिया कि ये हमारा साल ही नहीं था, अब जो आएगा वो हमारा साल है। लेकिन उसके लिए भी कोई लाहे अमल है क्या? हुकूमत IMF से सालाना 2 अरब डॉलर लेकर क्या कोई सनतें लगाने लगी है? सरमायाकारों को मराद दे रही है? क्या गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कोई फैसिलिटीज दी गई हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए शहर बसाए जा रहे हैं, IT की कोई नई इंडस्ट्री लगाई जा रही है। कुछ तो खुदा के लिए लोगों को बताएं कि एक साल गुजरने के बाद अगले साल में आप क्या तीर मारेंगे। ये ट्रक की पुरानी बत्ती उतार कर नई लगाने से ट्रक नया नहीं हो जाता, बत्ती ने तो सिर्फ बत्ती रहना है। कर्ज लेकर कर्ज उतारने के दावे किए जा रहे हैं, उसका भी कोई रिकॉर्ड अवाम को पेश नहीं किया जा रहा। तो बजाहिर कर्ज लेने और उतारने की भागदौड़ तो नजर आती है, लेकिन मुल्क कैसे अपने पांव पर खड़ा होगा? तो बात वही है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। लंबी लंबी छोड़कर एक साल गुजर गया, अब मजीद छोड़ते रहें और बाकी वक्त भी गुजार लें। कमिंग बैक टू पॉलिटिकल सिनेरियो, गुफ्तगू कर रहे शाद भट्टी। रिपोर्ट कार्ड में उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अपोजिशन का आखिर प्रॉब्लम क्या है? दिल के हालात भी वैसे ही हैं जैसे हमारे दिलों के एक दूसरे के बारे में हैं, और चेहरे पर भी वैसे ही हैं जैसे हम एक दूसरे को मुस्कुरा के मिलते हैं, और अंदर से क्या हैं ये भी ये। अच्छा, और ये खुशी की बात है कि इतनी मुख्तलिफ आवाजें हैं अपोजिशन में, मेरी खूबसूरत अपोजिशन में। ये एक वैगन, एक बस, एक ट्रेन में बैठे हुए लोग हैं, किसी की मंजिल एक नहीं है। किसी ने कहीं उतरना है, किसी ने कहीं उतरना है, किसी के वालिद साहब हैं, किसी के भाई हैं, किसी का माल है, किसी की आल है, किसी की खाल है। तो वो सारे जहां जहां उतरे, जहां उनकी जितना किराया दिया हुआ है, जहां वो सफर आएगा वहां उतर जाएंगे। और इसके अब इसके झंडा देखें, रहबर, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, रहबर कमेटी।
توبہ توبہ اللہ تیرا مجھے معاف کرنا میرے مالک مجھے معاف کرنا. رہبر یعنی ان میں کون ہے جو رہبر ہے؟ مولانا رہبر ہے, ایفیڈرین والے یوسف رضا مبینہ طور پر وہ رہبر ہیں, اور اس میں زرداری صاحب رہبر ہیں, مریم نواز رہبر ہیں. اس سے تو اچھا تھا محمد سرفراز کو رہبر بنا دیتے, میں کم از کم میں قبول کر لیتا. توبہ 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 اللہ معاف کرے, یا اللہ معاف کرنا. رہبر توبہ توبہ توبہ, ان لفظوں کا نہیں ان کو پتا کہ رہبر کیا ہوتا ہے. رہبر کمیٹی بن گئی ہے. رہبر کا لفظ بھی اب حذف کروا دیں, بین کروا دیں. رہنما کو تو ہم کر چکے ہیں. نہیں بالکل نہیں کروائیں, نہیں بالکل نہیں کروائیں گے, بالکل بھی نہیں کروائیں گے. زمانہ آج کل آپ کو اندر سے بولی ہیں اس طرح, کھبی پسلی سے بولی ہیں, کیوں اس طرح بولی ہیں؟ میں اسپیکر ہوں, اسد قیصر میرا نام ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پہلا بھی چھوڑیں, اس کو بھی چھوڑیں. دوسری بات مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیار, پہلے حکومت کے خلاف تیار ہیں. بھائی تیار تھے تو تحریک کیوں نہیں چلی؟ کیونکہ اکٹھے ہی نہیں تھے, اپوزیشن اکٹھی نہیں تھی. ایک زرداری صاحب پہ بھاری جب گرفتار ہوئے تو کتنے بندے نکلے؟ 4 بندے نکلے, 5 بندے نکلے. نواز مریم کئی مرتبہ گرفتار ہوئے, کئی مرتبہ باہر ہوئے, کتنے بندے نکلے؟ این وسط میں ہے کوٹ لکھپت جیل نواز شریف صاحب کی, سامنے جو سڑک چل رہی ہے اس پہ کبھی کوئی ایک گاڑی نہیں رکی. اور آخری کل رانا صاحب گئے ہیں, پنجاب کے صدر ہیں, پہلی پیشی ہے, نون لیگ کا گڑھ ہے لاہور. کتنے بندے آئے تھے؟ کوئی ایک رہنما بھی نہیں تشریف لایا. میں تو حیران رہ گیا, کوئی ایک رہنما بھی تشریف نہیں لایا. شہباز شریف صاحب نے الحمدللہ کیمروں کے آگے اپنا سر پھوڑا, اور مریم صاحبہ نے ٹویٹر پر ایک تصویر ڈال دی اور کہا کہ زندہ باد. اگر ٹویٹر نہ ہوتا مریم کا انقلاب تو یقین ہو جاتا. دیکھیے اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں 2 ایسی بڑی جماعتیں ہیں جو طویل عرصہ ایک دوسرے کی روایتی سیاسی حریف رہی ہے. دونوں کا نقطہ نظر الگ ہے, دونوں کی سیاست الگ ہے, دونوں کا ووٹ بینک بالکل مختلف ہے. ایک میں اینٹی بھٹو لوگ موجود ہیں, دوسرے میں اینٹی نواز شریف ہیں. دونوں جماعتیں مل کر تحریک نہیں چلا سکتی, کیونکہ اس میں سوال آئے گا کہ قیادت کون کرے گا. مسلم لیگ نون اگر تحریک چلاتی ہے تو یہ تاثر جائے گا کہ وہ آصف زرداری کو بچانا چاہتے ہیں, اور پیپل پارٹی تحریک چلائے گی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے تو یہ لگے گا پیپل پارٹی نواز شریف کو بچانا چاہتی ہے. تو اصل مسئلہ دونوں کا ایک پلیٹ فارم پر ایک ہی لائے عمل اختیار کرنا ہے. پارلیمنٹ کے اندر دونوں جماعتیں ایک ہو سکتی ہیں, لیکن دونوں جماعتوں کے ساتھ کارکنوں کو ایک ساتھ سڑک پر نکالنا یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو آگ اور پٹرول کو ایک کرنا ہے. تو ٹیکنیکلی طور پر اس کا فائدہ حکومت کا ہے. لوگوں کو باہر نکالنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. نہ اس بات سے کوئی زیادہ فرق پڑتا ہے کہ لوگ رانا ثناءاللہ کے لیے کیوں نہیں نکلے یا زرداری صاحب کے لیے کیوں نہیں نکلے. اپوزیشن کے لوگ تو خود گرفتاری دینے کو تیار بیٹھے ہیں. میرا گمان یہ ہے کہ دونوں جماعتیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا الزام اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی اور اپنے ووٹر کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. دونوں اس انتظار میں ہے کہ کوئی معجزہ رونما ہو, کوئی ایسی چنگاری جو اچانک شعلے کا روپ دھار لے, تو کوئی ایک جماعت بڑھ کر اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. تو کریڈٹ کسی ایک جماعت کو لینا ہے. سڑکوں پر نکلیں گے تو الگ الگ ہوں گے, پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے تو ایک ہو کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. حکومت پنجاب کے ترجمان شہباز گل گفتگو کر رہے ہیں آن دی فرنٹ میں. اور لائٹر نوٹ آپ یہ کلپ دیکھیے گا, لیکن اس میں ایک سنجیدگی کا پہلو بھی ہے, وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ شہباز گل ان کے کتے جو ہیں وہ کامران بات تو کر لیں نا, ان سے کتوں کے پیچھے بعد میں جاتے ہیں یار, بات تو کر لیں. عمران خان کے کتے کیا, اچھا عمران خان کے کتے کیا کھاتے ہیں صاحب, عمران خان کے کتے کیا بات تو کر لیں یار. سر ڈائیلاگ اس طرح ہوگا نا, شہباز صاحب جواب دے گا, لیکن تھوڑی سی بات ان سے بات, ڈائیلاگ میں کوئی تھوڑی سی بات. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کتے کیا کھاتے ہیں, بتا دیں آپ. سر میں وہ غریبوں والا کھانا بتایا تو ہے, ڈاگ فوڈ, اور آپ میں آپ کو کیا بتاؤں. نہیں, عمران خان کے کتے
ہاں وہ دیسی، وہ سب کو دیسی کھاتا ہے، موٹو سب کو دیسی کھاتا ہے، موٹو روٹیاں کھاتا ہے، جو مل جائے۔ یہ موٹو کیوں کہہ رہے ہیں اسے یار؟ اس کا نام ہے موٹو کتا، یہ آپ نے جان بوجھ کے رکھا ہے؟ اللہ کی قسم اس کا نام نہیں، اس کا کوئی نام نہیں۔ وہ موٹو گینگ اور تھا، یہ ہمارے کتے کا نام موٹو اور ہے، یہ اور بات ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا یار ویسے ایک بات ہے چوہدری صاحب، اس میں ذمہ دار نہیں ہے مواد چوہدری صاحب، ویسے ایک بات ہے، گیل صاحب کون سے، گیل صاحب کامران صاحب، گیل صاحب کون سے کتوں کی بات کرتے ہیں؟ بھائی مجھے تو پتہ نہیں، میرے پاس تو کوئی کتا نہیں ہے۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتوں کا کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے کتے بھی آپ کے جو ہے شرافیہ، نہیں وہ عوام کو پتہ ہے۔ بلاول صاحب نہیں، ایک منٹ سر، میں سوال تو پوچھ رہا ہوں۔ چوہدری صاحب آپ تو ابھی اتنے غم میں بیٹھے ہوئے تھے عوام کی، میری آنکھیں پوچھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ کون سے کتوں کی بات گیل صاحب کر رہے ہیں کہ روٹیاں کھاتے ہیں؟ کتے 4 ٹانگوں والے کتے جو دم ہلاتا ہے یار، کتا جو اینیمل ہوتا ہے پیٹ۔ میں عمران خان صاحب کے کتوں کی بات کر رہا ہوں۔ بتائیں جی، عمران خان صاحب ان کے پاس آج کل ایک ہی کتا ہے، اگر اس کے بارے میں تو ریحام خان نے کچھ لکھا ہے، آپ کو ملوایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ، اس کا نام موٹو ہے اور آپ کو ملوا دیتے ہیں کسی دن۔ اچھا وہ کہاں پہ؟ اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، وہ والا کتا اردو میں بھونکتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو۔ تو اگلی بات سر، اگلی بات سر، اب بات تو سن لیں، چودھری صاحب بات تو سن لینا سر، اب بات نہیں کرنے دیتے، جب میں آپ کو جواب دیتا ہوں پھر بات نہیں کرنے دیتے۔ بھاگنے والی بات خوب رہی نہیں، آپ سوچے کیا کہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا یار، ایک تو میری باتوں کا آپ مطلب پتہ نہیں، جو آپ نے کہا کتا ہو گیا عمران خان صاحب، مجھے کتا اردو میں بھونکتا ہے۔ ہاں تو اس کو سکھایا ہم نے، وہ اردو میں بھونکتا ہے، اردو میں بھونکتا ہے، وہ کون ہے؟ دنیا کا واحد، یہ ہم مانتے ہیں، بات یہ ہے یہ دنیا کا واحد کتا ہے جو عمران صاحب کے پاس ہے جس نے اردو سیکھ لی۔ نہیں ہم مانتے ہیں یہ بات۔ ہاں تو ہم آپ کو بتا تو رہے ہیں، آپ وہ اردو میں دیکھیں یہ ذرا غلط ہوگی صاحب، ڈھونڈنا پڑے گا وہ کون ہے جو اردو میں بھونکتا ہے، وہ کون ہے جو اردو میں بھونکتا ہے۔ چلے تو آپ کو میرے بھائیوں بات یہ ہے کتے کی، آپ نے سوچنا ہے، ایک میری بات سنیں، آپ نے سوچنا کہ آپ والے تو وہ بھی انگریزی میں بھونکتے ہیں یار۔ یہ دیکھیں کتے، میں کتوں کی بات کر رہا ہوں یار، ان کے والے کتے انگریزی میں بھونکتے ہیں، ہمارا کتا جو ہے وہ اردو میں بھونکتا ہے، یہی بات آپ کے پاس کوئی کتا نہیں بھائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان شہباز گل یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا کتا اردو میں بھونکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اردو کو کتوں کی زبان بنا دی، حالانکہ یہ ہماری قومی زبان ہے، اور قومی زبان کا مذاق اڑانے پر مجھے شدید اختلاف ہے۔ حکمران جماعت کے مخالفین نے تو ہنس کر بات ٹال دی، وہ جانتے کہ خان صاحب کا کون سا کتا کیا بولتا ہے۔ ایم کیو ایم تو خالصتاً اردو بولنے والوں کی زبان ہے، انہیں تو کم از کم اس بات پر ضرور پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ ان کے اتحادی جماعت، اس کے ترجمان اردو کے حوالے سے ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یعنی سیاسی نفرت میں آپ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ آپ کو مخالفین کے کتے بھی کرپشن میں ملوث نظر آتے ہیں اور انگریزی بولتے سنائی دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ بولنے کی بیماری ہو تو یہی کچھ ہوتا ہے، بولتے ہوئے آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کچھ غلط بول گئے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کے خیال میں، خاص کر حکمران جماعت کے لوگوں کے نزدیک، اردو میں بھونکنے والی بات شاید زیادہ اہمیت نہ رکھتی ہو، مگر میرے نزدیک یہ قومی زبان کی بے عزتی ہے کہ اسے ایک جانور سے منسوب کیا جائے۔ تو شہباز گل اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنی اس بات پر معذرت ضرور کر لیں۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔